ان میں 7 جو تھے وہ تو انصاری تھے، اور جو 2 تھے وہ قریشی تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 قسم کے صحابہ ہیں، ایک ہے مہاجر اور ایک ہے انصاری۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ قریش مکہ سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو یہ مدینہ تشریف لے آئے تھے، اور جو مدینے میں جو پہلے سے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان صحابیوں کو خوش آمدید کہا تھا، وہ انصاری کہلائے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرما رہے ہیں، سابقون الاولون، اور مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے دین اسلام کو قبول کیا تھا نا، ان کا درجہ بہت بلند ہے، یہ سابقون الاولون میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اور بھی کئی طبقات ہیں۔ ان میں ایک طبقہ ہے جو صرف بدری صحابی کہلاتا ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، ایک طبقہ ہے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، پھر اسی طرح ایک غزوہ ایک صلح حدیبیہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جنت کی بیعت، یعنی کہ موت کی بیعت ہوئی تھی کہ جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے، اگر جان جاتی ہے تو جائے، تو یہ بیعت رضوان تھی۔ ان کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں، اور کیوں فرمائے ہیں کہ ان کی خدمات ہی بہت بڑی، ان کے تذکرے اسی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ جگہ پر ساتھ دیا۔ غزوہ احد کی میں بات بتا رہا تھا کہ غزوہ احد میں جب شرکت کی تو جب 9 صحابہ پاس رہ گئے، وہ 9 صحابہ جیسے لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت طلحہ نے اپنی انگلیاں کٹوا لی، اور کئی جو دوسرا ابو دجانہ نے اپنی جان دی، شہادت حاصل کی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی، اور ایسے کافی سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جانثار ساتھی تھے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ہر وقت موجود رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا سے زیادہ اطاعت کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کی مال، جان اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو آپ یقین کیجئے کہ صحابہ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ اور اپنی اولادوں سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے دکھائی، اور اپنی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے قربان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ جو صحابی، ان کی شان یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے بعد خود ٹاٹ کی بوری لے کے نا، ٹاٹ کی بوری اس کو کاٹ کے اس کا کپڑا پہن کے، قمیص پہن کے تو آ گئے کہ میرے پاس اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل آپ نے ٹاٹ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج صدیق اکبر نے چونکہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کی مماثلت کی وجہ سے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج سب لوگ ٹاٹ کے کپڑے پہنو۔ یہ حیثیت، یہ شان ہے صحابہ کی۔ اور صحابہ نے اپنی اولادیں چھوڑی، اپنا مال چھوڑا ہے، اپنی جان تک دی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اسلام کی سربلندی ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم راضی کر سکیں۔ بیٹا یہ ہے شان صحابہ جس کو یہ قوم سمجھ نہیں سکی۔ اور ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے سامنے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی برا کہے تو آپ لوگ کہو کہ بھی اس پر لعنت ہو جو ان دونوں میں سے کم درجے کا ہو، یعنی کہ یا صحابہ اور میں، جن کے جو بندہ جو بات کر رہا ہے، جس نے آپ حضرات صحابہ کے اوپر بری بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی غلط گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ شاندار اور متبرک ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کو سلام کہا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو جہنم کی سرسراہٹ تک کی آواز نہیں سنائی جائے گی، یہ بالکل خوش اور مطمئن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے جو صحابہ تھے انہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں اور کامیاب آخرت ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے جیسے صحابہ کرام تھے۔ بابا جی، اس بات سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خدمات ہے، اس کی وجہ سے تمہاری طرف سارا دین پہنچا ہے۔ بالکل ایسے ہی سارا دین ہی ہمیں ان صحابہ کی وجہ سے ہی تو پہنچا ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ جو تھے وہ مدینے میں سارے مکمل اکٹھے تھے نا،
مہاجرین بھی اور انصار بھی، تو ان کی قبریں کہاں کہاں ہمیں ملتی ہیں؟ پاکستان میں قبریں ہیں، شام میں قبریں ہیں، مصر میں قبریں ہیں، کہاں کہاں قبریں. وجہ کیا؟ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے ایسا اللہ کا دین پہنچایا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان، یہ ان صحابہ کرام ہی کی خدمات ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، بابا نے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کیا. آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اس وقت تک اللہ حافظ.